السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج عید کا دن ہے، مسجد اقصی لہو لہوان ہے، کرونا ہے، لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف فضاؤں میں سسکتی ہوئی لاشیں ہیں، پھر بھی آپ تمامیوں کو عید مبارک۔ امانت اعلیٰ حضرت بلبل برکات شیخ التجوید والقرات حضرت مولانا قاری محمد امانت رسول رضوی برکاتی بن شمس الفیوز الحاج محمد ہدایت رسول بن الحاج نور محمد فیض رسول بن الحاج عبد الرسول انصار قادری شب 20 محرم الحرام 1377 ہجری شب جمعہ مبارک مطابق 1956 کو اپنے آبائی وطن محلہ بورے خاں قادری برکاتی رضوی ہدایتی منزل پیلی بھیت میں پیدا ہوئے۔ قطب عالم حضور مفتی اعظم ہند نے محمد امانت رسول نام رکھا اور محمد فرد رضا تاریخی نام استخراج فرمایا۔ حضرت امانت اعلیٰ حضرت کی جب 4.5 سال کی عمر ہوئی تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ ان کے دادا جان شمس الفیوز الحاج محمد ہدایت رسول برکاتی نے حضرت قاری صاحب کی محفل تسمیہ یعنی بسم اللہ خوانی بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد فرمائی۔ علماء و مشائخین اعظام کی موجودگی میں قطب عالم حضور مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی نے قاری امانت رسول برکاتی کی تسمیہ خوانی کروائی۔ امانت اعلیٰ حضرت قاری امانت رسول علیہ الرحمٰن نے اپنے دادا جان شمس الفیوز کی آغوش میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تعلیم کا آغاز پیلی بھیت ہی میں ہوا، پھر ہلدوانی ضلع نینیتال مدرسہ اشاعت الحق تشریف لے گئے۔ تلمیذ محدث صورتی و تلمیذ اعلیٰ حضرت نبیر حضور شاہ حاجی میاں محمد شیر خان صاحب شیخ القرآ حضرت علامہ حافظ مفتی قاری غلام محی الدین خان صاحب خطیب و قاضی ہلدوانی کی خدمت میں رہ کر اکتساب فیض کیا۔ قرأت حفظ و قرأت سبا میں مہارت تامہ حاصل کی اور دیگر علوم کی تحصیل و تکمیل فرما کر 1397 ہجری مطابق 1977 میں مدرسہ اشاعت الحق کے سالانہ جلسے دستار فضیلت میں سند دستار پائی اور مدرسہ اشاعت الحق میں ہی تدریس کے فرائض بھی انجام دینے لگے۔ یادگار اعلیٰ حضرت دارالعلوم منظر اسلام کے سالانہ جلسے دستار فضیلت عرس حمیدی جیلانی کے موقع پر حضرت قاری امانت رسول صاحب کو مولویت کی سند و دستار سے نوازے گئے۔ 1392 ہجری میں حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ کو حضور حافظ ملت علامہ شیخ مصطفیٰ رضا خان قادری علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ 27 شوال 1396 ہجری مطابق 1976 میں حضرت قاری صاحب کو کم سنی ہی میں صرف 19 برس کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور مطبوعہ سند اجازت پر خانہ پوری فرما کر المجاز بجمع سلاسل تحریر فرما کر دستخط وغیرہ ثبت فرمائے، ساتھ ہی آپ کو اوراد وظائف وغیرہ کی اجازتیں بھی عطا فرمائی۔ امانت اعلیٰ حضرت قاری امانت رسول علیہ رحمت رضوان کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی خلافت و اجازت کے ساتھ ساتھ حضور احسن علماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں قطب مدینہ علامہ شاہ ضیاء الدین مدنی برہان ملت خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق جبل پوری سلطان المناظرین علامہ شاہ حبیب الرحمن مجاہد ملت قطب بلگرام علامہ سید شاہ آل محمد سترے میاں وارث پنجتن حضرت سید شاہ یحییٰ حسن میاں ماریرہ شریف مخدوم اہل سنت حضرت سید شاہ ضیاء الدین ترمذی کالپی شریف نبیرہ شاہ حاجی میاں حضرت قاری غلام محی الدین صاحب خطیب ہلدوانی شریف استاذ العلماء شاہ وجیہ الدین صاحب مفتی پیلی بھیت وغیرہ جیسے جید اور اکابرین سے شرف خلافت حاصل تھی۔ امانت اعلیٰ حضرت 19 برس کی عمر میں 1395 ہجری کو پہلی مرتبہ والدین ماجدین کے ہمراہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ نیز 1400 ہجری 1908 عیسوی میں دوسری مرتبہ اپنے برادر معظم حافظ قاری محمد عنایت رسول صاحب برکاتی کے ہمراہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ 1427 سے لگاتار 7 مرتبہ اخیر رمضان المبارک میں برائے عمرہ و زیارت مدینہ شریف حرمین شریفین حاضر ہوتے رہے۔ پہلی بار جب حرمین طیبین میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، حضور مفتی اعظم ہند نے امانت اعلیٰ حضرت کے تعارف میں خط بنام خطب مدینہ تحریر فرمایا۔ اس گرامیہ نامہ میں حضور مفتی اعظم ہند نے تحریر فرمایا، قاری محمد امانت رسول حج و زیارت کو تشریف لا رہے ہیں، بعد فراغ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ رضوی ہیں، میرے محب ہیں، مخلص مرید ہیں، ان پر نظر کرم فرمائے اور ان پر مہربانی کو مجھ پر مہربانی سمجھیں۔ قاری امانت رسول علیہ رحمت رضوان زمانے طالب علمی سے شعر و شاعری میں طبع آزمائی فرماتے رہے۔ شعر و شاعری میں آپ کے استاد حضور مفتی اعظم ہند
اور استاد الشورا حضرت مولانا غلام محی الدین خان صاحب خطیب ہلدوانی ہیں۔ قاری امانت رسول علیہ رحمت رضوان کی کلام میں سلاست، روانی، تشبیہ، استعارات، تاریخ گوئی اور برجستگی خوب پائی جاتی ہے۔ زبان و بیان اور الفاظ کا رکھ رکھاؤ آپ کی شاعری کی ایک پہچان ہے۔ حضرت قاری صاحب نے اعلیٰ حضرت کے سلام پر تضمین بھی فرمائی جو منظر عام پر آ چکی ہے، جس سے عوام و خاص نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ بنام لاکھوں سلام پر تضمین اور مجموعہ نعتیہ کلام بہار بخشش کا تو جواب ہی نہیں۔ 150 اشعار پر مشتمل منظوم سوانح عمری حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ نے تحریر فرمائی۔ یوں ہی 150 اشعار پر منظوم سوانح حضور مفتی اعظم ہند کی بھی آپ نے تحریر فرمائی جو بے نظیر اور بے مثال ہے۔ عرس قاسمی کے موقع پر تاج المشائخ حضور امین ملت صاحب قبلہ کی ان کتابوں کا اجرا فرما چکے ہیں۔ یوں تو تجلیات امام احمد رضا قاری صاحب کی پہلی تصنیف ہے جس کا تاریخی نام حضور مفتی اعظم ہند نے رکھا، جس پر تقریض خطبہ مدینہ علامہ ضیاء الدین احمد مدنی اور حضور سیدی احسن العلماء علیہ رحمہ نے فرمائی۔ 1308 ہجری میں عرس قاسمی ماررہ شریف کے موقع پر حضور سید احسن العلماء نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تجلیات امام احمد رضا کا اجرا فرمایا اور لاجواب تبصرہ بھی فرمایا۔ قاری امانت رسول علیہ رحمت رضوان نے تقریباً 30 مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر فرمائیں۔ بیشتر کتابوں کا اجرا عرس قاسمی ماررہ شریف کے موقع پر حضور امین ملت مدد ذلہ نے فرمایا۔ آپ کی تصنیفات میں کچھ نام یوں ہیں: فضیلت مدینہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انصاریوں کا مقام، 15ویں صدی کا مجدد، تجلیات احسن المشائخ مار روی، بیاض قادری و نوری، تجلیات غوث الثقلین، تعلیم شریعت، مدنی نعتیں۔ 1951 عیسوی میں سرزمین پیلی بھیت ہدایت نگر میں قاری صاحب نے ایک مدرسہ الجامعۃ الرضویہ مدینۃ الاسلام قائم فرمایا۔ حضور امین ملت نے اپنے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ 28 اکتوبر کو مدینۃ الاسلام کا سالانہ جشن دستار بندی و آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس کا انعقاد فرمایا، جس میں نونہالان قوم و ملت حفظ و خیرت، علوم اسلامیہ اور شریعت مصطفیہ کی دولت سے مالا مال ہو کر دستار و سند پاتی ہیں، اور آپ کا قائم کردہ یہ ادارہ مسلک اہل سنت کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت اور حقائق حق اور ابطال باطل میں شب و روز مصروف ہے۔ بالآخر علم و عمل اور شعر و ادب کا ستارہ 29 رمضان المبارک 1442 ہجری بعد نماز مغرب 11 مئی 2021 کو یہ ستارہ غروب ہوا۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو اور اللہ رب العزت آپ کے خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔